اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان قرآن کے سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے اس پراسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا؟ اس روئی زمین پر انسانوں سے پہلے کون سی مخلوقات رہا کرتی تھی، اور انسان کے ازلی دشمن عزازیل کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ اور اس روئی زمین پر شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کیسے ہوئی؟ آخر شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کے روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی عزازیل یعنی شیطان کی خوفناک تاریخ کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے تخلیق نہیں کیے، اس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق ہے جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، وہ جنات ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمعون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرمایا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل بڑھتی چلی گئی اور جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روئی زمین پر پھیل گئے۔ پیارے دوستو، شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، لیکن پھر کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، یہ دونوں بہت ہی بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیس عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیس عورت کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان جنات میں سے پیدا ہونے والا یہ بچہ بہادر اور قداور تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زائد عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا، اور اس ساری زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات بہت زیادہ شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ و فساد پھیلاتے۔ اس طرح جب جنات نے زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ تو فرشتے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنات کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے فرشتوں اور جنوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے ماں باپ یعنی چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنات پر غالب آ گئے اور جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی شریر جنات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر دیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب شیطان فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت اور اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقلمند ہو چکا تھا۔ اس وقت عزازیل کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر استاد مقرر کیا۔ فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد عزازیل تقریباً 20,000 سال تک روتا رہا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا کہ یا اللہ، اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔
چنانچہ عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا رب العالمین میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان سننے کے بعد ایک بار پھر شیطان کئی ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب یہ علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمان اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کے اسے دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہوں۔ اور جب عزازیل آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے کھڑکنے کی آوازیں آتی۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح داخل کر دی تو اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا رب العالمین یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سارے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو عزازیل تکبر میں آ کر بولنے لگا یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا کہ یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح پھر شیطان مردود اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا اے رب العالمین مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی یہ بات مان لی اور اس کو قیامت تک مہلت دے دی گئی۔ تو شیطان اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرنے لگا میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور اس طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو جو کر سکتا ہے کر لے، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ پیارے دوستو، غرور اور تکبر کی وجہ سے عزازیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کا تھوک اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا اور شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت شیطان کو دردناک موت دیا جائے گا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی فرمان برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے شیطان کی بیوی کے بارے میں، یعنی شیطان کی بیوی کون ہے اور اس کا نام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے پیدا کیا، اور آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیطان کے بچے کتنے ہیں اور وہ روزانہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان فرمایا کہ میں اس زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو شیطان نے اس بات کا بہت برا منا لیا اور اپنے جی میں حسد کی آگ سے جلنے لگا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ میری خلیفہ کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ تو سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے دریافت کیا کہ جب میں نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ تکبر برا جواب سنا تو کہا کہ مردود نکل جاؤ میرے بارگاہ رحمت سے، تو قیامت تک ملعون و مردود ٹھہرا۔ ناظرین، ابلیس یعنی شیطان کے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کا کھلا دشمن ہے اور یہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا ہے اور ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا۔ ایسا ہی ایک شخص ایک سوال لے کر امام شافعی کے پاس پہنچا اور کہا کہ ابلیس کی بیوی کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟
ناظرین، ہم آپ کو یہاں پر بتائے کہ امام صاحب کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بہت ہنس مکھ اور خوش مزاج انسان تھے۔ تو امام شافعی نے شیطان کی بیوی کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ شیطان کی بیوی کون ہے اور اس کا نام کیا ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے اپنی شادی کی دعوت نہیں دی تھی۔ لیکن ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کی شروع سے ایک جن کو پیدا کیا اور اس کے لیے ایک بیوی کو پیدا کیا، تو اس سے جنات کی تمام نسل دنیا میں پھیل گئے۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور اس کی بیوی پیدا کرنے چاہے تو شیطان پر غصہ کا القاء پیدا کیا۔ غصے کی وجہ سے آگ کی ایک چنگاری پیدا کی، اس چنگارے سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی کو پیدا کیا۔ جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں اتنے ہی جنات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا کہ جتنی اولاد میں آدم کی پیدا کروں گا اتنی اولاد میں تمہاری ہی پیدا کروں گا۔ لہٰذا دوسری حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ایک جن کو بھی پیدا کرتا ہے جو اسے گناہ کی طرف اکساتا ہے۔ لیکن دوستو، آپ یہ نہیں جانتے کہ شیطان کے بیٹے کتنے ہیں اور وہ دن میں کتنے بیٹے پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتا دیجئے، ہم اس پر ایک اور ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ داستان قرآن کے سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ یہ دنیا بھی ایک انتہائی حیرت انگیز جگہ ہے۔ یہاں کسی ولی کے گھر بدکار کا پیدا ہونا یا کسی گنہگار کے گھر ولی کی پیدائش کوئی انہوکی یا چونکا دینے والی بات نہیں۔ ایسی ہی دو مثالیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، جن کے مطابق حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں اللہ کے دو جلیل القدر انبیاء کے ساتھ رہ کر بھی کافر و گمراہ رہیں، جبکہ وہی تاریخ میں گزرے کافر اور ظالم ترین انسان فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا شمار جنت کی افضل ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک مثال ابلیس کے پرپوتے حاما کی بھی ہے۔ جی ہاں، وہی ابلیس کہ جو اس کائنات میں ہونے والے تمام گناہوں کا روح روا ہے، وہی ہے جو انسانوں کو گناہوں کی ترغیب دیتا ہے اور ان کی دنیا اور آخرت کی تباہی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اسی ابلیس کا ایک پرپوتا جو حاما کے نام سے مشہور ہے، حاما ان جنات میں سے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے خون میں شریک تھے۔ اس کے باوجود کتبی احادیث میں حاما کا ذکر انتہائی احسن الفاظ میں بیان ہوتا ہے۔ مختلف احادیث کے مطابق اس نے اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر بہت سے انبیاء علیہ السلام کی صحبت اختیار کی اور اسی آسمانی کتابوں کا علم حاصل کیا۔ ابو نعیم اور امام بہقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاما نامی پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے ہاتھ میں عصا لیے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ اس کی آواز جنوں جیسی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک جن ہوں، میرا نام حاما ابن اہیم ابن اکیس ابن ابلیس ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری عمر دنیا سے تھوڑی سی کم ہے۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا میں اس وقت کئی برس کا بچہ تھا، مگر باتوں کو سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالتا کہ وہ اپنے اقربا سے بدسلوکی کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کیا حضور مجھے ملامت نہ فرمائے، اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، میں ان کی مسجد میں رہا کرتا تھا اور ان پر ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اے نوح، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حابیل بن آدم جیسے سعادت مند بیٹے کے خون میں شریک تھے، تو کیا پروردگار میری توبہ قبول فرمائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا حاما بھلائی کا ارادہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام مجھ پر نازل فرمایا ہے اس میں درج ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، لہٰذا اٹھ اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ۔ میں نے اسی وقت وہ کام کیا جس کا مجھے حضرت نوح علیہ السلام نے حکم کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے پکارا کہ اپنا سر اٹھا، تیری توبہ آسمان سے نازل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد 1 سال تک میں اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا۔ میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا کہ جب وہ اپنے قوم میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی زیارت کی ہے، جبکہ میں حضرت یوسف
اور حضرت الیاس سے بھی ملاقاتیں کرتا رہا ہوں۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توریت کی تعلیم حاصل کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو تو انہیں میرا سلام عرض کرنا۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو تو انہیں میرا سلام دینا۔ حما نے کہا کہ آج میں آپ تک یہی امانت پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ سلامتی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور اس امانت کو پہنچانے والے پر۔ حما نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی میرے ساتھ وہی معاملہ کریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، یعنی انہوں نے مجھے توریت کی تعلیم دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر، سورہ اخلاص اور معوذتین کی تعلیم دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حما، تم اپنی ضروریات ہم سے بیان کرو اور ہم سے ملاقات کرنا ترک نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو پھر ہمیں حما کی خبر نہیں اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا انتقال کر گئے۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی جاتی ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں بھی وارد ہے۔ اس حدیث کی متعدد سندیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ حدیث حسن کے درجے میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب لبط المرجان فی احکام الجان میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حما بن اہیم بن عکیس بن ابلیس جنت میں ہے۔ معزز صارفین، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرنے والا شیطان، جب اس کی موت آئے گی تو اس کی موت کا منظر کیسا ہوگا؟ ہر مسلمان کو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی چاہیے۔ شیطان کی موت کا دردناک منظر آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان قرآن کے سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ہنس بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک دفعہ مدینہ منورہ جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب احبار کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، آدم، تم انتقال کے بعد سیدھا جنت جاؤ گے اور شیطان قیامت تک دنیا میں رہے گا۔ آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ سارے دنیا کے لوگوں کی موت کے برابر تکلیف اٹھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا، بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا سنا کر حضرت کا بابار خاموش ہو گئے تو لوگوں نے کہا، حضرت، کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائے نا۔ پہلے تو انکار کیا، مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی، لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار اور معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کر لو اور اس کے ساتھ تمام جنوں اور انسانوں سے زیادہ سختی کرنا، اور مالک دروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب سے بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اسی طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے اگر دیکھ لے تو خوف سے پگھل جائے۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے، جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار کر چیخنے لگے گا۔ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے، خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تمہاری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کے جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا،
اے آدم تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا اچھا کتنی تکلیف اور سختی کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ وہ کہے گا جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر وہ تڑپنے لگا، چیخنے لگا، ادھر ادھر بھاگنے لگا اور جہاں موت آنی ہے ادھر گر پڑا۔ وہ جگہ آگ کی انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوگی، ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور مائیں حوا سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ شیطان بھاگے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن آخر کار موت اسے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ داستان قرآن کے سننے والے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ہم آپ کے لیے اسلام سے متعلق ایسی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ نئی ویڈیو آنے پر آپ کو نوٹیفیکیشن سے آگاہ کیا جائے۔ شکریہ۔